مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج شام خدا کے کلام میں سے جس مضمون پر ہم بات چیت کریں گے اس کا عنوان ہے ہم پرستش کے لیے بلائے گئے ہیں۔ وی آر کالڈ ٹو ورشپ ہم۔ اور اس کے لیے جو حوالہ ہم دیکھیں گے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کے لوگوں، یہ حوالہ بہت خوبصورت ہے اور جب بھی یہ حوالہ میں پڑھتا ہوں یہ مجھے ابھارتا ہے اور ایک سوال میرے ذہن میں فوری طور پر آ جاتا ہے، اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، خدا سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں خداوند تو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کیونکہ اس حوالے میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ سو کیوں خدا پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ خدا کو یہ کھوج، یہ تلاش کیوں ہے؟ خدا کیوں پرستاروں کے لیے بےتاب ہے کہ ان کو ڈھونڈے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو کامیاب ہو یا نایاب ہو، اور خدا کے لوگوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرستار جو ہیں وہ کامیاب ہیں، نایاب تو نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں، اس لیے کہ کلیسیا میں، گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ پرستار نہیں ہوتے۔ جن کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کے باطن سے خدا کے لیے تعریف اور تمجید کے جذبات نکلتے ہیں، محض وہی لوگ پرستار کہلاتے ہیں۔ اور اس کا تعلق گانے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ شاید گانے والے جو لوگ ہیں وہی شاید پرستار ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ صرف گانے والے لوگ بھی پرستار نہیں ہیں، بلکہ پرستش خدا کی طرف سے وہ جذبہ ہے جو اس کی تعریف اور ستائش میں آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ خدا سے والہانہ پیار کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہیں، اور یہ گریٹیچیوڈ آپ کے اندر سے نکلتا ہے۔ اس لیے میں آج شام آپ کے ساتھ یہ بات چیت کرنے کو ہوں کہ ہم خدا کی پرستش کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں پرستش کے لیے بلایا ہے۔ جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ کیوں خدا ڈھونڈتا ہے، اور میں نے یہ کہا کہ وہ چیز ڈھونڈی جاتی ہے جو کامیاب ہے یا نایاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو کامیاب یا نایاب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا اس لیے بھی پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ ان سے وہ کام لے سکے جو وہ خود نہیں کر سکتا۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا ایسے بھی کچھ کام ہیں جو خدا خود نہیں کر سکتا؟ تو جی ہاں، ایسے بہت سارے کام ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جو خدا کی فطرت کے بالکل اگینسٹ ہیں، اس کی فطرت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، خدا نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے لیے بربادی لائے، یہ بھی اس کی نیچر کے اگینسٹ ہے۔ سو ایسے بہت سارے کام ہیں جو منفی ہیں، نیگیٹو ہیں، اور خدا ان کو نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے کام بھی ہیں جو خدا کی فطرت کے اگینسٹ ہیں۔ ان میں سے ایک پرستش ہے، ستائش کرنا، حمد کرنا، پرستش کرنا، کیونکہ ستائش اس کی جاتی ہے جو آپ سے اعلیٰ و عرفہ ہو۔ اور یاد رکھیے، اس کائنات میں میرے آقا، میرے مالک، میرے خداوند یسوع المسیح اور خدا کی ذات سے اعلیٰ و عرفہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ خدا کسی کی پرستش نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے پرستش نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے بلند، اس سے اونچی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں ہے۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 23 اور 24 آیت، تو یہ واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے پرستش کرنی ہے، ہم نے کیسے ستائش کرنی ہے، کس طرح سے ہم اپنے دلوں کو خدا کے حضور
उंडेलेंगे, किस तरह हम उसके हजूर आएंगे, किस रवैये के साथ हम अपने आप को उसके हजूर पेश करेंगे। अगर आप बाइबल का मुताला गौर से करने वाले शख्स हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बाइबल मुकद्दस में कई अल्फाज यूनानी और इब्रानी में इस्तेमाल किए गए हैं जो सिताइश, प्रस्तिश, हम्द और तमजीद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और इनकी तकरार तकरीबन 366 मरतबा है। और बाइबल मुकद्दस जब ये 366 वर्ड्स हमें देती है, इनकी तकरार हमें देती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये हर दिन के लिए खुदा ने एक लफ्ज़ आपको दे दिया है, ताकि कहीं कोई बांका ये ना कह सके कि आज सिताइश और प्रस्तिश की छुट्टी है, आज मुझे सिताइश करने की ज़रूरत नहीं है। सो खुदा के लोगों, वी हैव टू वर्शिप द लॉर्ड एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स। हमने हर रोज़, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, हर रोज़ खुदा की प्रस्तिश करनी है, उसके हजूर झुकना है। बाइबल ये बताती है और हमें हुक्म देती है कि बिला नागा दुआ करो। इसका मतलब है एवरी डे इज संडे फॉर अस। हर रोज इतवार का दिन है, हर रोज हमने प्रस्तिश करनी है, सिताइश करनी है, हम्द करनी है और खुदा के नाम को जलाल देना है। इसी तरह से अगर आप बाइबल मुकद्दस में से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि एक शख्स हो गुजरा है जिसके बारे में खुदा पुकार उठा और उसने कहा कि दाऊद, मुझे मेरा दिल पसंद मिल गया। आप अगर अपने रूटीन को चेक करें तो आप देख पाएंगे कि हम जब दफ्तरों में जाते हैं, कामकाज पर जाते हैं, अपनी वर्क प्लेसेस पर जाते हैं, तो हम टी ब्रेक्स, कॉफ़ी ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इस शख्स के बारे में बाइबल हमें यह बताती है कि ये टी ब्रेक्स और कॉफ़ी ब्रेक्स और लंच ब्रेक्स पर इतना जोर नहीं देता जितना ये प्रेज ब्रेक्स पर जोर देता है। इसलिए कहता है, ज़बूर 55 की 17 आयत में फरमाता है, शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादां गुजराना। अंग्रेजी में इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड एट नून आई विल प्रे एंड क्राई अलाउड एंड ही शैल हियर माई वॉइस। ये खुदा का कलाम दाऊद की मार्फत हमें पहुंचा है, क्योंकि वो दिन में 3 बार प्रेज ब्रेक्स करने की बात कर रहा है। पर वो इस पर रुक नहीं गया, बल्कि इससे आगे चलता है जब वो ज़बूर 119 की 164 आयत में यूं कहता है, दिन में 7 बार खुदावंद के नाम की तमजीद हो। ये 3 से 7 पर। और फिर अगर ज़बूर 113 की 3री आयत पढ़ें तो आप ये जान पाएंगे कि आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। ये 3 और फिर 7 और फिर सुबह से लेकर सूरज के चढ़ने से लेकर उसके डूबने तक सिताइश, प्रस्तिश और हम्द की बात करता है। ये है खुदा का दिल पसंद। ये है वो शख्स जो खुदा को पसंद आ गया। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं जिसके बारे में आप ये कह सके दिस इज़ माई फेवरेट, ये मेरी पसंदीदा चीज़ है, आप पुकार उठते हैं, खुशी, शादमानी आपके चेहरे पर दिखाई देती है। इसी तरह से जब खुदा को दाऊद मिल गया तो खुदा का चेहरा जो है वो भी खुशी से झूम उठा, उस पर भी मुस्कान और खुशी आ गई और वो कहता ही इज़ माई फेवरेट, दाऊद मुझे मेरा दिल पसंद मिल गया। और इसीलिए यूहन्ना की इंजील के 4 बाब की 23वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं, वो कहता है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। ये खुदा के कलाम की बातें हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। बरतानिया का एक वज़ीर आज़म हो गुजरा है जो कि एक छोटे कद का शख्स था, और एक मर्तबा एक अखबारी नुमाइंदा, एक न्यूज़ रिपोर्टर उसको ढूंढ रहा था ताकि वो उसका इंटरव्यू कर सके। और जब उसके साथ मुलाकात करवाई गई तो वो उसको देखकर हक्का बक्का रह गया और वो बरमला कह उठा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका कद तो बहुत छोटा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन जो था, इसका नाम डेविड लॉयड जॉर्ज था, और ये 7 दिसंबर 1916 से 22 अक्टूबर 1922 तक जो है एक लिबरल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और एक वेल्श प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बरतानिया पर हुकूमत करता रहा।
اور اس کو جب ایک رپورٹر نے یہ کہا کہ آپ کا قد بہت چھوٹا ہے، وہ ایک ذہین و فتین شخص تھا، ایک عقل مند دانا شخص تھا، حاضر جواب شخص تھا، اس کے منہ سے فوراً یہ بات نکلی کہ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں انسان کا قد جو ہے وہ گردن سے نیچے نہیں، گردن سے اوپر ناپا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو ان کے قد کاٹ سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی ہوشیاری، ان کی عقل مندی اور دانائی سے ناپا جاتا ہے۔ اور میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج خدا اپنی کلیسیا کو کیسے ناپتا ہے؟ ہاؤ جیسس کرائسٹ میجرز ہز چرچ، وہ اپنی کلیسیا کی پیمائش کیسے کرتا ہے؟ اور کئی سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا کلیسیا کو ان کی حاضری سے نہیں ناپتا، خدا کلیسیا کو اس کے جو پارکنگ کا حجم ہے، سائز ہے، اس سے نہیں ناپتا، نہ ہی وہ کلیسیا کو اس کے اینول بجٹ سے ناپتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس مشن ورک کے لیے کتنا پیسہ موجود ہے، نہ ہی وہ کسی اور چیز کو مد نظر رکھتا ہے، بلکہ اس کے ناپنے کا معیار اس کلیسیا کی پرستش کا معیار ہے کہ یہ کیسی پرستش کرتی ہے، یہ کیسی تمجید کرتی ہے، ان کا میرے ساتھ محبت کا، حمد کا، تمجید کا رشتہ تعلق کیا ہے۔ اس انداز سے خدا کلیسیا کو ناپتا ہے۔ سو میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، یاد رکھیے، آج خدا آپ کی پرستش کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہے۔ آج بہت سارے کلیسیاؤں میں لوگ ضرورت کے ساتھ آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شفا ملے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خدا سے کوئی برکتیں لے کر ان تک پہنچائے۔ اور کئی مرتبہ خدا انتظار کرتا رہتا ہے کہ اگر میری کلیسیا آج ڈوب کر پرستش کرے گی تو میں اس شخص کو شفا دے دوں گا۔ اگر آج یہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور دل سے پکاریں گے، روح اور سچائی سے پرستش کریں گے، بغیر تھمے، بغیر رکے میری حمد کرتے چلے جائیں گے، تو میں فلاں شخص کا کینسر دور کر دوں گا، فلاں شخص کی زندگی میں معجزہ کر دوں گا۔ خدا برکتیں دینے کے لیے اترتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ہم لائق طور پر خدا کے شایان شان، اس کے دل کے مطابق داؤد کی مانند اس کی پرستش کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور اسی لیے بہت سارے لوگ کلیسیا میں برکتیں پانے سے رہ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت، بہت معروف پیسج ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا پہلے بھی، یہ آپ کے لیے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں خدا کے کلام میں سے اپنی اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اس میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اور جب یسوع یہ کہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ یقین دہانی آپ کو کروا رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ، جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے، یہ یقینی بات ہے۔ سو وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تمجید ہو، خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں ہم۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ یہ ابھی خدا کے کلام میں سے ہم نے واضح طور پر پڑھا، ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اور میں، میرے عزیز، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے یسوع مسیح سے بڑے کام کیے ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ سوال جب میں نے آپ سے پوچھا ہے تو آپ شک میں پڑ جائیں، ادھر ادھر دیکھیں، غور کریں، آپ اپنی کلیسیا میں، اپنے ملک میں، اپنے ارد گرد کے حلقے میں آپ ڈھونڈیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح نے کیا کچھ کیا۔ چند ایک مثالیں
मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, पहली बात कि वो पानी के 6 मटकों के करीब से गुजरा और वो पानी के मटके जो हैं वो अच्छी और नफीस किस्म की मैं में तब्दील हो गए। अच्छी और नफीस किस्म की मैं में। ये यीशु का मौजज़ा है। उसने कोई दुआ नहीं की, मटकों पर हाथ नहीं रखा, बल्कि किसी ने तो इस तरह से इसको बयान किया है कि जब वो पानी के पास से गुजरा और पानी पर उसका साया पड़ा तो अंग्रेजी में कहता है एंड वाटर ब्लश्ड, कि पानी शर्मा गया और उसमें लाली आ गई और वो अच्छी और नफीस किस्म की मैं में तब्दील हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो लाजर की कब्र के बाहर खड़ा होता है और कहता है ए लाजर बाहर निकला, और 4 दिन का मुर्दा लाजर पट्टियों से बंधा हुआ बाहर निकल आता है। ये यीशु मसीह की कुदरत है। उसने 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ सैर और आसूदा कर दिया, हत्ता के 12 टोकरे जो हैं बाद में टुकड़ों के भी बच गए। इसी तरह से एक दरख्त में से वो फल ढूंढने के लिए गया और जब ना मिला तो उसने उस पर कर्ज किया, लानत भेजी और वो उसी दम सूख गया। उसने समंदर में खड़े होकर, झील के अंदर खड़े होकर कश्ती में उसने हवा और पानियों को डांटा और समंदर पर वो जो शोर मचा रहे थे वो थम गए, वहां इत्मीनान हो गया। उसने उन सर्जिंग वेव्स को खामोश कर दिया। यानी हवा और पानी भी मेरे यीशु मसीह, मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे बादशाह का हुक्म मानते हैं। ये यीशु मसीह की कुदरत है। और याद रखिए ये कुदरत जो है इंतहाई ताकतवर कुदरत मेरे यीशु मसीह, मेरे आका, मेरे मालिक की है। सो हो सकता है आपके जहन में ये सारी बातें हों, और इसीलिए जब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जिसने यीशु मसीह से बड़े बड़े मौजज़ात किए हों, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हों, लेकिन मैं आपके मुंह में चंद जवाबात डाल देता हूं। हो सकता है आपका जवाब ये हो कि यीशु मसीह तन्हा था, वो अकेला खिदमत कर रहा था, जबकि आज हम बहुत सारे हैं। कलीसिया बहुत सारे लोगों पर मुश्तमिल है जो कि सारे दिन रात खुदा की खिदमत में जुटे हुए हैं। हो सकता है आप ये भी कहें कि यीशु मसीह की खिदमत महज ज़मीन पर 3.5 बरस जारी रही, लेकिन हम कलीसिया 2000 साल से भी ज़्यादा साल हो गए, गुजर गए, हम खुदावंद की खिदमत करने में जुटे हैं। सो इसलिए ओवरऑल इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से और इसी तरह से बहुत से होने की वजह से और ज़्यादा दौरानिए में खिदमत करने की वजह से हमने शायद मिलजुल कर यीशु मसीह से ज़्यादा बड़ी खिदमत कर ली हो। लेकिन अगर आप गौर से इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको 2 फ़र्क बातें नज़र आएंगी। यीशु मसीह ने 12वीं आयत में क्लियरली ये बात कही, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ। और वो कौन से काम कर रहा है? वो मौजज़ात कर रहा है, वो शिफा दे रहा है, वो कोड़ियों को पाक साफ कर रहा है। सो ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। सो इनसे बड़े बड़े काम भी हो सकता है खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, आप इससे बड़े बड़े काम करें। लेकिन मैं आपको एक और थॉट भी देना चाहता हूँ। याद रखिए मौजज़ात एक बड़ा काम है, लेकिन मौजज़ात से बढ़कर भी कुछ बड़ा हो सकता है। और वो क्या है? जब आप खुदा के हजूर अपने बातिन में से उसकी परस्तिश को बाहर उंडेलते हैं, ये मौजज़ात से बड़ी बात है, ये मौजज़ात से बढ़कर है। इसलिए जब मैं सिताइश, परस्तिश, हम्द और तमजीद पर बातचीत कर रहा हूं तो मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा के लोगों, याद रखिए कि परस्तिश करना ये मौजज़ात करने से भी बड़ी बात है। सो अगर आप परस्तार हैं, अगर आप खुदावंद के लिए परस्तिश करने के लिए बुलाए गए हैं, जो कि सब मसीही बुलाए गए हैं, सब मुकद्दसीन बुलाए गए हैं, सब ईमानदार बुलाए गए हैं, तो याद रखिए ये बड़ी मर्तबे की बात है और ये मौजज़ात से बढ़कर है, ये मौजज़ात से बढ़कर बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ज़रा कलवरी के मकाम पर चढ़ें और देखिए कि वहां पर क्या हुआ। यीशु मसीह कई घंटे तक आसमान
اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا، اور اس کی لب ہلے، اس نے اپنی زبان مبارکہ کو ہلایا اور اس میں سے یہ الفاظ نکلے، اٹ از فنشڈ، ٹیٹلسٹائے، مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا، میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اور جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اٹ از فنشڈ، تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ پردہ ایک موٹا پردہ تھا، اور اس کو پھاڑنے کے لیے کافی سارے بیل ایک طرف اور کافی سارے بیل دوسری طرف اگر لگائے جائیں زور لگانے کے لیے، تو پھر ہی یہ پردہ نیچے سے اوپر کی طرف پھٹے گا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے یہ کہا اٹ از فنشڈ، میں نے کر دیا، میں نے اچیو کر لیا، جس کام کو کرنے کے لیے میں آیا تھا وہ ہو چکا، جب اس نے یہ کہا تو ہیکل کا یہ پردہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹ گیا، تاکہ پتہ چلے کہ پھاڑنے والے انسان نہیں ہیں بلکہ خدا کی ذات ہے جس نے یہ پردہ پھاڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی وہ حضوری جو کئی صدیوں سے اپنے آپ کو پاک ترین مکان کے اندر محیط کیے ہوئے تھی، بند کیے ہوئے تھی، کیونکہ پاک خدا گنہگار انسان کے ساتھ رفاقت رکھنے سے قاصر تھا، لیکن جب اس نے کہا یسوع نے اٹ از فنشڈ، تو خدا کی یہ حضوری جو ہے یہ نسل انسانی کے لیے مہیا ہو گئی۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، اب آپ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ خدا کی اس حضوری کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر یہ واقعہ پاک ترین مکان کے اندر ہم دیکھتے ہیں پردہ پھٹنے سے ہوا ہے، لیکن اب آپ پاک ترین مکان میں کسی وقت بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودی تاریخ میں بہت کم لوگ ہیں، 100 سے بھی کم لوگ ہیں جن کو پاک ترین مکان کے اندر داخل ہونے اور داخل ہو کر خدمت کرنے کا موقع ملا۔ یہودی تاریخ میں بہت کم انسان ہیں جن کو یہ موقع ملا، باقی سب لوگ باہر کھڑے اسپیکٹیٹرز کے طور پر، تماشائی کے طور پر دیکھا کرتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے کہ میں اندر سے جھانک کر دیکھ لوں اندر کیا ہے، اندر خدا کی حضوری کیسی ہے، لیکن یہ تجربہ ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ پر آج ہمیں یہ تجربہ حاصل ہے۔ ہم آنکھیں بند کریں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہی چاہے تو آپ پاک ترین مکان میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ خدا نے آپ کے لیے یہ انتظام اپنے بیٹے کے وسیلے سے کر دیا ہے۔ آپ کے لیے یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اٹ از فنشڈ، یہ کام مکمل ہو گیا۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6 آیت میرے ساتھ نکال کر دیکھیں، اگر اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو ریڈ کریں، تو بائبل کہتی ہے، اس میں لکھا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ اب یاد رکھیے میرے بھائی، میری بہن، آپ کاہن ہیں۔ اس نے آپ کو بادشاہی بھی دی ہے، اس نے آپ کو کاہن بھی بنا دیا ہے۔ ماضی میں یہ ذمہ داری ہارون کے بیٹوں کو، ہارون کو اور ہارون کے بیٹوں کو دی گئی، وہ کہانت کی ذمہ داری سر انجام دیں۔ لاویوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ہیکل کی تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کریں، ان کو اٹھایا کریں، اور عہد کے صندوق کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا کریں۔ اگر آپ بائبل مقدس میں سے استثنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 8ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ خدا نے لاویوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ عہد کے صندوق کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کریں، اور یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے، لاویوں کے لیے یہ حکم تھا۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں استثنا 10ویں باب کی 8ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، بائبل یوں کہتی ہے، اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلے کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے۔ یہ استثنا میں خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ لاویوں کو خدا نے برکت کے لیے مقرر کر دیا، ان کو خدا نے یہ میراث دے دی
کہ वो अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाया करें। और मुकाशफा में से हमने जान लिया है कि अब काहिन भी आप हैं, वो लावी भी आप हैं, अब आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है। नए अहदनामा की कलीसिया में याद रखिए हर शख्स काहिन है। नए अहदनामा की कलीसिया में हर शख्स बुलाया गया है, उसको मसीह का बदन कहा गया है, और कोई फारिग बैठने के लिए नहीं बुलाया गया। हर एक शख्स को खुदा ने तरह तरह के तोड़े और तरह तरह की नेमतें अता की हैं। वी ऑल आर कॉल्ड, हम सब बुलाए गए हैं, और इसी बुलाए जाने के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हजूर पेश करना है। और हम काहिन हैं, मैं और आप काहिन हैं, हम बुलाए गए हैं। और काहिन का काम क्या है कि वो अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाया करे। ये अहद का संदूक क्या है? ये अहद का संदूक पाक तरीन मकान के अंदर रखी जाने वाली फर्नीचर की वाहिद आइटम है, जो कि एक लकड़ी का, कीकर की लकड़ी का एक संदूक था, जिसको अंदर और बाहर से सोने के साथ मंढा गया था। इसके ऊपर सोना चढ़ाया गया था। सो बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सोने का संदूक है, लेकिन है ये लकड़ी का संदूक। इसके ऊपर सोना मंढा गया है, और इसके ऊपर खालिस सोने का एक ढक्कन है जिसको सरपोश कहा जाता था, जिसके ऊपर करोबी, 2 करोबी थे। और बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है ज़बूर 18 में कि खुदा करोबियों पर सवार होकर उड़ता है। खुदा का ये सीट है, इसीलिए इसको मर्सी सीट कहा जाता था। ये वो जगह है जिसके ऊपर खुदा बिराजमा होता है, ये वो जगह है जिस पर खुदा सवार होता है। और याद रखिए ये अहद का संदूक खुदा की हजूरी को पेश करता है। जहाँ जहाँ अहद का संदूक हुआ करता था वहाँ खुदा की हजूरी हुआ करती थी, और जहाँ खुदा की हजूरी हुआ करती थी वहाँ 3 बातें ऑटोमेटिकली आ जाया करती थी। और मैं इन 3 बातों का भी आपको जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात, जहाँ अहद का संदूक है वहाँ फतह है, वहाँ पर खुदा कामयाबी अता किया करता था। और मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप आज अपने बच्चों की कामयाबी देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हर फील्ड में कामयाब हों, तो अहद के संदूक को अपने घरों पर उतार लीजिए। अहद के संदूक को अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में उतार लीजिए। दूसरी बात, जहाँ अहद का संदूक हुआ करता था वहाँ पर खुदा की रहनुमाई हुआ करती थी। खुदा रहनुमाई करने के लिए उतर आता था और वो ज़िंदगियों को गाइड करता था, खुदा बताया करता था। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने मुस्तकबिल का हाल पता करने के लिए पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, कई मरतबा वो दस्त शनासों के पास जाते हैं। लेकिन याद रखिए आपकी जो मैनुअल है, आपके साथ जो मैनुअल आया था वो ये किताब मुकद्दस है। इसके अंदर सब कुछ लिखा है कि आपके साथ क्या होगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कैसे कामयाबी हासिल करेंगे। सो जहाँ जहाँ अहद का संदूक है वहाँ पर खुदा की रहनुमाई है। और तीसरी चीज़, जहाँ अहद का संदूक है वहाँ पर खुशहाली है। खुदा खुशहाली अता किया करता था। अगर आपको बाइबल मुकद्दस के वाक़यात याद हैं तो आपको याद होगा कि थोड़ी देर के लिए जब दाऊद फ़िलिस्तियों से अहद का संदूक वापस ला रहा था और रास्ते में एक हादसा हो गया और उसके नतीजे में दाऊद डर गया और उसने थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 माह के लिए, ओबेद के घर पर, जो कि अदूम का रहने वाला था, इस संदूक को रख छोड़ा। और 3 महीनों में इस थोड़े से दौरानिए में लोगों ने देखा कि ओबेद जो कि अदूम का रहने वाला है वो तो मालदार होता चला जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके घर पर अहद का संदूक रखा गया था। सो जहाँ पर अहद का संदूक होगा वहाँ खुदा की हजूरी होगी, और जहाँ खुदा की हजूरी होगी वहाँ पर खुदा खुशहाली और बरकतों की बारिश करेगा। इसलिए मेरे अजीज़, मेरी बहन, मेरे भाई, आप अपनी ज़िंदगियों में अहद के संदूक को उतार लीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। और याद रखिए कि अहद के संदूक को
لاویوں نے اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے، کاہنوں نے اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے، اور آج میں اور آپ کاہن ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اپنے کندھوں پر اٹھائیں، اور جو کندھے آپ اس کو اٹھانے کے لیے آج فراہم کریں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ پرستش کے کندھے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وی آر کالڈ ٹو ورشپ ہم، ہم اس کو پرستار کے طور پر پوجنے کے لیے، ماننے کے لیے، اپنا گریٹیٹیوڈ اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ ہمیں خدا نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، بلایا ہے، اور یہ ہمارا بلاوا ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ ایوب کی کتاب 36واں باب 26، 27 اور 28 آیت کہتی ہے، دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے بخارات سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس حوالے کے اندر، ان 3 آیتوں کے اندر آپ کو جو بارش کا چکر ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ کیسے ندی نالوں پر سورج چمکتا ہے اور وہ پانی کے قطروں کو بخارات میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر خدا ان پانی کے قطروں کو اوپر کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہ می کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ بادل بن جاتے ہیں، اور پھر می کی صورت میں انسانوں پر نازل ہوتے ہیں، گرتے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے یسوع تیرا شکر ہو، کہیے پریز دا لارڈ۔ جب آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ الفاظ کہاں گئے؟ یہ سب ہوا میں معلق ہو گئے۔ یہ بخارات ہیں، یہ بخارات اب خدا نے اوپر کھینچ لیے ہیں، اور جب آپ پرستش کرتے رہیں گے، تمجید کرتے رہیں گے، یہ بخارات اوپر بھیجتے رہیں گے، یہ بادل میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ بادل جب بھاری ہو جائیں گے یہ آپ پر گرنے لگیں گے، نازل ہونے لگیں گے، آپ پر می کی برسات ہوگی، آپ کے لیے خوراک ہوگی، آپ کے لیے سرسبز اور شاداب کھلیان اور کھیت ہوں گے، اور خداوند آپ کی زندگیوں پر اپنی کثرت کی برکت کو نازل فرمائے گا، رویدگی ہوگی، آپ کے لیے اناج، میں، تیل اور برکتیں ہوں گی، اور یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ خدا نے آپ پر برکت برسائی ہے۔ اور کیوں برکت برسائی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی ستائش کی ہے، آپ نے اس کی پرستش کی ہے۔ سو میں یہ کہنا چاہوں گا، نو پریز نو رین۔ اگر آپ پرستش نہیں کرتے تو آپ کی زندگیوں پر بارش بھی نہیں ہوتی۔ پرابلم یہ ہے کہ کئی مرتبہ لوگ محض ایک ہیلیلویا کر کے تو توقع کرتے ہیں کہ بڑی بڑی دھواں دار بارش ہوگی، بڑے بادل آئیں گے اور بہت بارش ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جتنی اماؤنٹ آف ویپرز آپ اوپر بھیجیں گے، جتنے بخارات آپ اوپر بھیجیں گے، اسی قدر آپ کے اوپر بارش ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نو پریز نو رین۔ اگر آپ ستائش نہیں کرتے، آپ پرستش نہیں کرتے، تو آپ کی زندگیوں پر جو بارش ہے وہ بھی تھوڑی ہوگی۔ خدا کے لوگوں، ان باتوں کو یاد رکھیے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، دوسرا تواریخ، اس کا 29 باب اور اس کی 27، 28 اور 29 آیت۔ 29ویں باب کی 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اور حزقیہ نے مذبح پر سوختنی قربانی چڑھانے کا حکم دیا، اور جب سوختنی قربانی شروع ہوئی تو خداوند کا گیت بھی نرسنگوں اور شاہ اسرائیل داؤد کے باجوں کے ساتھ شروع ہوا، اور ساری جماعت نے سجدہ کیا، اور گانے والے گانے اور نرسنگے والے نرسنگے پھونکنے لگے، جب تک سوختنی قربانی جل نہ چکی۔ یہ سب ہوتا رہا، اور جب وہ قربانی چڑھا چکے تو بادشاہ اور اس کے ساتھ سب حاضرین نے جھک کر سجدہ کیا۔ خدا کا کلام ہمیں اس پیسج میں سکھلاتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کے دور میں ایک زبردست بیداری کا تجربہ خدا کے لوگوں نے کیا، اور اس بیداری میں خدا نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ نرسنگے پھونکے، وہ سجدہ کریں، وہ گائیں، اور قربانی چڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ قربانی کو جلائے جانے کا جو طریقہ کار ہے
اسرائیلیوں میں رائج، اس کے مطابق اس کام کو تقریباً 3 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، 3 سے 5 گھنٹے۔ ذرا ذہن میں لائیے کہ 3 سے 5 گھنٹے یہ لوگ مسلسل پرستش، حمد اور تمجید کرتے رہے، باجوں والے باجے بجاتے رہے، نرسنگوں والے نرسنگے پھونکتے رہے۔ اور 2 باتیں اس پیسج میں سے بڑی کلیئرلی ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، آل دا اسمبلی، یعنی سب کے سب یہ سب کچھ کر رہے تھے، سب کے سب پرستش میں انوالو تھے۔ ایک جمناسٹ لڑکی جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا جب اس نے بہت سال پیشتر سول اولمپکس میں سونے کے 5 تمغے جیت لیے، اس کا نام نادیا کامنچ تھا، اور جو ججز تھے ان کو بڑی مشکل ہوئی کیونکہ اس کے پوائنٹس کاٹنے کے لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے کہاں سے پوائنٹس جو ہیں وہ کاٹے جائیں، اور جو بورڈ تھا وہ صرف 9.9 جو نمبرز ہیں وہ شو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ ٹوٹل مارکس جو تھے وہ 10 تھے، اور اس لڑکی کو 10 نمبر دیے گئے، اور بورڈ پر وہ 1 شو ہوا کیونکہ 10 کے لیے انہوں نے اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اولمپکس کی ہسٹری تبدیل کر کے رکھ دی اور پورے کے پورے نمبر حاصل کر لیے۔ ایک کامنٹیٹر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ نادیا کامنچ کا ذہن جو سوچتا ہے اس کے بدن کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصہ اس کا حکم مانتا ہے۔ خدا کے لوگوں، دیکھیے جب یہ پرستش کی جا رہی تھی، یہ ستائش کی جا رہی تھی، تو سب کے سب اس میں انوالو تھے۔ اس لیے جب آپ چرچ آئیں تو یاد رکھیے آپ نے دل سے کلیسیا کے ساتھ مل کر، کوائر کے ساتھ مل کر، کوائر کے لیڈر کے ساتھ مل کر کھو جانا ہے، ایسا کھو جانا ہے کہ آپ کی آواز ضم ہو جائے دوسروں میں، اور کوئی پہچان نہ سکے کہ ایک شخص کی آواز کون سی ہے اور دوسرے شخص کی آواز کون سی ہے۔ سو مل کر کلیسیا کے اس بڑے حصے نے مل کر جب عبادت کی تو ایک زبردست بیداری وہاں سے پھوٹ نکلی۔ اور دوسری بات کہ یہ سب کچھ مسلسل 3 سے 5 گھنٹے ہوتا رہا، 3 سے 5 گھنٹے۔ اور اس لیے جب آپ پرستش کے لیے آئیں تو تھک مت جائیے۔ اگر ایک گیت کے لیے آپ کو کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فوراً ہی تھک جائیں اور بیٹھ جائیں۔ خدا کے حضور جھک جائیے، خدا کے حضور کھڑے ہو جائیے، خدا کے حضور جھومیے، خدا کی تمجید کیجئے، کیونکہ آپ روح اور سچائی سے پرستش کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، کیونکہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اور آخری حوالہ پڑھتے ہوئے میں اس پیغام کو کنکلوڈ کروں گا۔ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ 31 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ پس وہ آئیں گے اور صہیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ خدا ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے۔ دیکھیے جب یہ کہا گیا کہ وہ آئیں گے اور صہیون کی چوٹی پر گائیں گے، صہیون اسرائیل کو بھی پیش کرتا ہے، اور صہیون جو ہے نئے عہد نامہ میں کلیسیا کو بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ جب کلیسیا آئے گی وہ مل کر پرستش کرے گی، وہ مل کر تمجید کرے گی، اور وہ اکٹھے برکتوں کی طرف رواں ہوں گے، گائے بیل کے، بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف، اور وہ سیراب باغ کی مانند ہوں گے۔ وہ خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل کی طرف بھی اکٹھے رواں ہوں گے۔ جہاں روانی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جیسے دریا کی روانی، کنٹینیوسلی دریا مسلسل بہتے ہیں اور ان میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے میں کسی سے یہ کہوں کہ بھائی آپ جائیے اور آپ فلاں دریا میں سے بالٹی نمبر 25 نکال کر لائیے، تو آپ سوچیں گے کہ پادری صاحب کا جو دماغ ہے وہ شاید صحیح کام نہیں کر رہا۔ اگر میں کسی بہن سے کہوں کہ بہن جی آپ جائیے اور بالٹی نمبر 64 نکال کر لائیے، تو وہ بہن بھی ایسا ہی سوچے گی، اس لیے
کہ دریا جب بہتے ہیں آپ ان کو کنٹینرز کی شکل میں بہتا ہوا نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یکجا اکٹھا دریا بہتا ہے اور یہ روانی ہے۔ سو جب آپ خدا کے حضور پرستش کرنے کے لیے کلیسیا میں آئیں تو یاد رکھیے کہ آپ نے اکٹھے رواں ہونا ہے، برکتوں کی طرف، میں تیل اناج کی طرف، اور آپ کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں ایسا ہی چاہتا ہے۔ خدا کے لوگوں، ہمیں دل و جان سے، روح کی گہرائی میں سے، اپنے باطن میں سے خدا کی تمجید خدا کے حضور انڈیلنی ہے، اور یہ معجزات سے بڑی بات ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں۔ اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی خداوند کے حضور لائق طور پر پرستش کے لیے پیش نہیں کی تو آج میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجئے۔ کہیے، خداوند یسوع، میں تیرے پاس آتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے پیش کرتا ہوں، میں تیرے حضور اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ خداوند خدا، مجھے اپنی پرستش کے لیے استعمال کر، مجھے اپنی ستائش کے لیے توفیق دے، میں اپنی روح کی گہرائی میں سے تیرے لیے تمجید کو انڈیل سکوں، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ٹھہر جائے، تیری برکتیں مجھ پر نازل ہوں، تاکہ میں تجھ میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاؤں، تاکہ میں روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو، یہ دعا میں مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو آپ نیچے دیے ہوئے رابطہ نمبروں پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ خداوند بہت سارے معجزات کے وسیلے سے زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کا معجزہ بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مانگیے، خدا سے کہیے، ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ اینڈ ریسیو یور میریکل، اپنے معجزے کو حاصل کر لیجئے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی برکتوں کا حاصل کریں، اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔